ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ اس وقت مختلف شہروں میں موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے جہازیب رسول اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے انور خان. تو سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں کراچی کا، انور سے بات کر لیتے ہیں. انور بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور یہ جو سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے سرپرائزنگ ہیں اور بڑے الارمنگ ہیں. کیوں اتنا کیسز میں رپورٹ ہو رہا ہے ملیریا کے؟ جی دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ اگر سامنے آئے گی تو سب سے اہم وجہ یہ بنتی ہے کہ اس تمام طرح صورتحال کے اندر جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، بلدیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت کا اپنا ایک پروگرام ہے EPI کا، اس کے اندر اس کی ویکسینیشن کا مرحلہ ہوتا ہے. اور الارمنگ صورتحال یہ کہ کراچی کے اندر بات کی جائے گی 1 جنوری سے لے کے 11 اپریل تک محکمہ صحت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے زیادہ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ 6596 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں گے سکھر کی، لاڑکانہ کی، پاس کی اور ایک دیگر اضلاع کی، تو اس کے اندر 1000 کیسز سامنے آئے ہیں. بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ تعفن ہے، بدبو ہے اور گندگی ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. اس تمام تر تباہ حالی کی وجہ سے صورتحال جو انتہائی الارمنگ ہو جاتی ہے. اور بالخصوص اگر شہر کے آپ مضافاتی علاقوں کی بات کریں گے تو ان مضافاتی علاقوں کے اندر وہ بڑے تعداد کے اندر وہ نجی اسپتال بھی ہیں کہ جن کا ڈیٹا اسپتالوں کو موصول نہیں ہوا، یعنی محکمہ صحت کو موصول نہیں ہوا ہے. بنیادی طور پہ جو ماہرین صحت یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت گندگی کی جو بدترین صورتحال ہے وہ کراچی شہر کے اندر ملیریا کی اور منتھلی اسپرے بھی کیے جاتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے گلی محلوں میں، اس کا بھی اب کوئی رواج ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جی دیکھیں، بالکل اس وقت اگر ہم بات کریں گے گزشتہ 1 سے 2 سال کے درمیان، بالخصوص کہ جب نیا بلدیاتی نظام آیا اس کے اندر اس بات کو لوگوں کو امید تھی کہ اسپرے کیا جائے گا، تو بعض مقامات کے اوپر اسپرے ضرور کیا گیا، لیکن اس اسپرے کے اندر جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں، غیر معیاری ہوتی ہیں. البتہ پیٹرول یا مٹی کے تیل کے اندر کچھ ادویات کو ملا کے شہر کے بعض علاقوں کے اندر ایک فوٹو سیشن کے لیے اسپرے ضرور کروا دیا جاتا ہے. معمول کے مطابق ماہرین صحت یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی گنجان آبادی کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر شہر کے تمام اضلاع کے اندر اسپرے کی ضرورت ہے. تو انور، یہ پیٹرول اور مٹی کا تیل جو ہے یہ والا اسپرے یہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں اور یہ کیا سستا ملتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مٹی کے تیل اور پیٹرول کے اندر یہ ادویات کو شامل کیا جاتا ہے. اسپرے کی ادویات ہوتی ہیں، کچھ محلول ہوتے ہیں، ان محلول کو شامل کیا جاتا ہے. ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر جب اسپرے کیا جاتا تھا تو خاصی دیر تک اس اسپرے کی اسمیل گھروں کے اندر محسوس کی جاتی تھی، لیکن اب آپ عمومی طور پہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسپرے کرتے ہی جیسے گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. البتہ اقدامات نہ کیے جا رہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شہریوں کی لاپرواہی بھی ہے کہ شہریوں کی لاپرواہی. اس پہ بات کریں گے جہازیب، آپ سے بھی بات کریں گے. اس وقت ملیریا کے کیسز جو کہ تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں سندھ بھر میں، کراچی کی صورتحال تو ہم نے جان لی، ذرا ہم سکھر ڈویژن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ سکھر میں کیوں اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جہازیب بصیر ہمارے ساتھ ہیں. تو جہازیب ہمیں بتائیے گا کیا اب تک اس بارے میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، کیوں اتنے کیسز وہاں رپورٹ ہوئے؟ جی دیکھیں، ایک تو اس وقت جو ہے ملیریا کے سیزن ہے، مچھروں کی بہتات ہے اور جو صفائی ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے گندگی اور کچرے سے جو ہے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے اور مچھر جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے عوام کو متاثر کر رہے ہیں. اس وقت بھی سکھر ڈویژن میں 1500 زائد جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لاڑکانہ ڈویژن میں اس وقت 3843 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حیدرآباد ڈویژن میں اس وقت 5543 جو ملیریا کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. جبکہ اس حوالے سے جو شہید بے نظیر آباد ہے وہاں پر بھی ہمیں 1500 زائد جو ملیریا کے کیسز وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. اس وقت بھی سکھر میں جو ہے ملیریا کی کیسز بھی جو تعداد ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی دیہی علاقے ہیں وہاں کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ملیریا جو ہے بڑے ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جو دیہی علاقوں کی OPD ہے اس وقت سکھر کے مختلف اسپتالوں میں وہ زیادہ ہے. جہازیب، اسپتالوں میں انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ پیشنٹس کو کیا سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں، مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اسپتالوں کے اندر؟ جی سکھر ڈویژن میں اس حوالے سے نہ ہی کوئی اسپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جہاں سے عوام یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ اگر ملیریا میں کوئی مرض مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کیا کیا سہولیات دی جا سکتی ہیں. اس وقت میں سکھر سول اسپتال میں موجود ہوں. یہاں پر بھی ہمیں کوئی بہتر انتظامات نظر نہیں آتے کہ اگر کوئی ملیریا کے مرض میں مبتلا مریض ہے تو اس کا علاج معالجے کس طرح کیا جائے. یہاں پر نہ ہی کہیں اسپتالوں میں کوئی مچھردانی کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی جو ملیریا کے کیسز میں دن بدن بڑھتا ہوا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. DHO آفس میں بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اس حوالے سے سکھر میں جو
तेजी से मलेरिया की केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहरी मलेरिया के मरीजों में मुब्तला होकर इंतहाई तकलीफ में नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से हमें कहीं भी कोई मलेरिया से निपटने के लिए कोई इकदाम सक्खर डिवीजन में देखने के लिए नहीं आते। सक्खर के जो दीगर देही इलाके हैं वहां पर भी यही सूरत हाल है। वहां पर डिस्पेंसरीज हैं, वहां पर सहूलियात मुयसर नहीं, वहां पर सर के दर्द की गोली मुयसर नहीं, तो मलेरिया के हवाले से तो इंतजाम में बहुत ही ना होने के बराबर नजर आते हैं। सक्खर के जो इलाके हैं वहां पर भी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। थैंक यू सो मच जहां ज़ेब बसीर, आपने बड़ी डिटेल्ड हमें सूरत हाल से बताया।